الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ زبان جب درست اور سیدھی رہے گی تو درستی اور سیدھا پن میں باقی اعضاء اس کے تابع رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، یعنی جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرتی رہنا کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ہمیشہ اچھی بات ہی بولیں، کیونکہ یہ ایمان کی ایک پہچان اور رحمان کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے بھلی بات کہنی چاہیے یا چپ رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اس سے ڈرے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، اس کا ٹھکانہ اچھا بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی ای لسانہ وما بین رجلی ادمن لہ الجنہ، یعنی جو مجھ سے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، اس میں ہمارے لیے زبان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے روزے کو خراب یا کمزور نہ کر دیں، جس سے روزے کا ثواب جاتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو ناحق بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قول زور سے جھوٹ یا اس کے علاوہ حرام گفتگو مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم ایسے شخص سے کیسے پیش آئیں جو دوسرے پر زبان درازی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك احد او جہل علیک فلتقل انی صائم انی صائم، یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے بچنا نہیں ہے، روزہ تو بیہودہ اور بری بات سے باز رہنا ہے۔ اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے یا تم پر جہالت کرے تو تمہیں کہنا چاہیے میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ برا بھلا کہنے، طعنہ دینے اور لعنت کرنے سے بچنا زبان کی حفاظت کی ایک صورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، یعنی مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ بری بات کہنے والا ہوتا ہے اور نہ بیہودہ بکنے والا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنوا باللعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار، نہ تو اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت کیا کرو، نہ اللہ کے غضب کی اور نہ جہنم کی۔ لعنت کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تکریم سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، یعنی لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو شہداء بن پائیں گے اور نہ سفارشی۔ جو اپنے علاوہ کسی کو ناحق لعنت کرے گا تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آئے گی، اللہ کی پناہ۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آندھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لعنت کی، تو آپ نے فرمایا لا تلعن الریح فإنها مامورة وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة، یعنی آندھی کو لعنت نہ کرو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے،
اور جب بھی کوئی کسی کو ایسی لعنت کرتا ہے جس کا وہ اہل نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں بیہودہ بات اور فحش کلام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا اور بچانا چاہیے، خاص طور پر اس مبارک مہینے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، نگاہ اور زبان کو جھوٹ اور گناہ سے دور رکھنا چاہیے۔ اپنے خادم یا خادمہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ روزے کے دن تم پر وقار اور سکون ہونا چاہیے۔ اپنے روزے والے اور بغیر روزے والے دین کو یکساں نہ بناؤ۔ اے اللہ ہمیں سب سے عمدہ اخلاق کی ہدایت نصیب فرما۔ تو ہی سب سے عمدہ اخلاق کی ہدایت دینے والا ہے۔ برے اخلاق کو ہم سے پھیر دے، برے اخلاق کو تو ہی ہم سے پھیرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔